अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात की एक और कत्ल केस रुदात जिसका नाम है शहतीर, और उसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज जिस केस की तफसील पेश करने के लिए मैंने कलम उठाया है वो तक़सीम हिंद से कुछ अरसा कबल पेश आया था। उन दिनों मैं सब इंस्पेक्टर था और मशरक़ी पंजाब के एक छोटे से कस्बे में मुतय्यन था। चूँकि उस केस के बाज़ किरदार आज भी ज़िंदा हैं, इसलिए कस्बे का नाम नहीं बताऊँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स इस वाक़े को पढ़कर उन किरदारों या उनकी औलादों को पहचान ले। मुझे इस बात का शदीद एहसास है कि माजी के गुनाहों से किसी का हाल ख़राब नहीं होना चाहिए, इसीलिए नाम भी सारे फ़र्ज़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी और पूरे हिंदुस्तान में इत्तेहादियों की फ़तह के जश्न मनाए जा रहे थे। जो लोग उस ज़माने में देहातों में रहते थे उन्हें याद होगा कि हुकूमत बरतानिया ने एक महकमा देहात सुधार के नाम से कायम कर रखा था। इस महकमे के पास गश्ती थिएटर देहातों में जाकर मालूमाती ड्रामे स्टेज करते थे। उन ड्रामों के ज़रिए ज़मींदारों और किसानों को ज़राअत से मुतल्लिक़ कीमती मशवरे दिए जाते थे। उस ज़माने में छोटे इलाकों के बाशिंदों को इस किस्म की तफरीह बहुत कम मैसर आती थी। टेलीविज़न तो खैर था ही नहीं, सिनेमा हॉल भी सिर्फ शहरों में ही थे। इसलिए जब ये गश्ती थिएटर कस्बे में पहुंचा तो तकरीबन सारा कस्बा ही वहां उमड़ आया। इस थिएटर के अदाकारों में शीला नाम की एक लड़की भी थी, नहायत खूबसूरत और पुरकशिश। उम्र यही कोई 18-19 साल के लगभग होगी। मेरे साथ चौधरी फैज़ अली नामी एक जागीरदार भी ड्रामा देख रहा था, बल्कि दर हकीकत वही मुझे ड्रामा दिखाने ले गया था। उसकी उम्र 50 बरस के लगभग थी, ख़ानदानी जागीरदार था और इलाके के थानेदार की खिदमत करना अपना फ़र्ज़ समझता था। दूसरों पर बड़ा रौब दाब रखता था। शायद थानेदार से दोस्ती का मकसद भी यही था। अगरचा मैं जागीरदारों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि लाख अच्छाइयाँ होने के बावजूद उनमें तकब्बुर बहुत होता है, लेकिन चौधरी फैज़ अली ज़रा मुख्तलिफ था, इसलिए मैं उससे मिल लेता था। जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो स्टेज सेक्रेटरी ने स्टेज पर आकर पहले तो हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया, फिर कहा, एक बात सुनकर आप लोगों को ज़रूर ताज्जुब होगा कि हमारे इस थिएटर में एक भी लड़की नहीं है। ये बात वाकई बाइसे ताज्जुब थी, क्योंकि ड्रामे में 3-4 लड़कियों ने काम किया था और इस स्टेज पर दूसरे फ़नकारों के साथ अभी भी वो खड़ी थी। स्टेज सेक्रेटरी ने अपनी बात जारी रखी, आप कहेंगे कि मेरा दिमाग चल गया है, स्टेज पर तो इस वक्त भी लड़कियां नज़र आ रही हैं। तो जनाब आली, ये हमारे मेकअप मैन का कमाल है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। स्टेज सेक्रेटरी कुछ और बातें करता रहा, लेकिन मेरी तवज्जो चौधरी फैज़ अली की तरफ हो गई, जो अफसरदगी से सर हिला रहा था। वाज़े तौर पर उसे लड़कियों का लड़का बन जाना सख्त नागवार गुजरा था। मलिक साहब, यकीन नहीं आता, उसने कहा। किस बात पर यकीन नहीं आता? मैंने पूछा। मेरा मतलब है कि ये लड़कियां लड़के नहीं हो सकते, ये शख्स झूठ बोल रहा है। आए ज़रा चल कर पता तो करें। आप खामखा परेशान हो रहे हैं चौधरी साहब, इतना सा झूठ काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस नहीं है, बशर्त ये कि वो वाकई झूठ बोल रहा। इन थिएटर वालों के लिए मर्द को औरत और औरत को मर्द बना देना कोई मुश्किल काम नहीं है। जनाब, मैं भी तो यही मालूम करना चाहता हूँ कि उसने इतनी सोहनी लड़कियों को लड़के कैसे बना दिया। वो मुझे मजबूर करके स्टेज के पिछले हिस्से की तरफ ले गया। स्टेज एक खुले मैदान में शामियाने लगाकर बनाया गया था और पिछले हिस्से की तरफ अमले की रिहाइश के लिए एक छोलदारी और चंद खेमे लगे हुए थे। चौधरी फैज़ अली मुझे लेकर थिएटर के इंचार्ज के पास पहुंच गया। पहले अपना तारुफ़ कराया और फिर मेरा तारुफ़ कराते हुए बोला,
और ये मलिक सफ्तर हयात साहब है, इस इलाके के थानेदार। अच्छा, इंचार्ज ने कहा। उसका नाम अमरनाथ था और वह अधेड़ उम्र का एक संजीदा तबा शख्स था। नमस्कार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम भी उन 3 लड़कियों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने ड्रामे में काम किया है। इस वक्त तो बहुत मुश्किल है जी, और फिर वो लड़कियां नहीं हैं। जो कुछ भी हैं उन्हें बुलाएं तो सही, मैं उन्हें शाबाश देना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अमरनाथ ने हमें छोलदारी में इंतज़ार करने के लिए कहा और ख़ुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके साथ एक खूबरू नौजवान लड़का था। मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। वो उन 3 लड़कियों में से एक था जिन्हें हमने ड्रामे में देखा था। अगरचे उसके सर पर विग नहीं थी, लेकिन मेकअप की वजह से उसके चेहरे पर अब भी नस्वानियत पाई जाती थी। ये एक ही मिलाए, अमरनाथ ने कहा, बाकी 2 ख़रीदारी करने चले गए। चौधरी फैज़ अली ने टटोलने वाली नज़रों से लड़के की तरफ देखा और समझ गया कि वह लड़का ही था, लेकिन उसका अंदाज़ ये ज़ाहिर कर रहा था कि वो बाकी 2 के बारे में पूरी तरह मुतमईन नहीं था। वो अमरनाथ के साथ कुछ देर बातें करता रहा, फिर बोला, लाला जी, आप कल रात का खाना हमारे साथ खाएं और ड्रामे में काम करने वाले तमाम अदाकारों को भी साथ लाएं। आपकी बड़ी कृपा है चौधरी साहब, अमरनाथ ने कहा। हम आप ही का दिया खाते हैं, सब अल्लाह का दिया खाते हैं, चौधरी साहब ने कहा। आप कल प्रोग्राम के बाद हवेली में आ जाएं, मैं तांगा भिजवा दूंगा। उन दिनों कारों का रवाज आम नहीं हुआ था। रईस लोग सवारी के लिए घोड़ा या प्राइवेट तांगा इस्तेमाल करते थे। अमरनाथ ने थोड़े से तकल्लुफ़ के बाद दावत कबूल कर ली। चौधरी फैज़ अली ने मुझे भी खाने में शरीक होने के लिए कहा। उस ज़माने में मेरी शादी नहीं हुई थी और मज़कूरा कस्बे में तफरीह का कोई सामान नहीं था, लिहाजा मैंने सोचा थोड़ी सी तफरीह ही हो जाएगी। चौधरी फैज़ अली ने बड़े रवायती अंदाज में खाने का एहतमाम किया था। जिन 2 अदाकारों के बारे में उसे शुबा था वो भी दावत में मौजूद थे। खाने के दौरान वो ज़्यादातर खामोश बैठे रहे। अगर उनसे कोई सवाल किया जाता तो अमरनाथ या कोई और शख्स जवाब देता। खाने के बाद सब बारी बारी हाथ धोने के लिए गुसल खाने का रुख करने लगे। इस दौरान मैं अमरनाथ से ड्रामे के बारे में गुफ्तगू करने लगा। अचानक गुसल खाने की तरफ से एक नस्वानी चीख सुनाई दी। अमरनाथ तेज़ी से उठकर गुसल खाने की तरफ भागा। मैं भी उठकर उसके पीछे चल दिया। वहाँ चौधरी फैज़ अली एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था। लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके रेशम की तरह मुलायम स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे और चेहरा हया की सुर्खी के सबब तमतमा रहा था। मैं फौरी तौर पर समझ नहीं सका कि मामला क्या है। लाला जी, आपका मेकअप मैन वाकई बड़े कमाल का आदमी है, चौधरी फैज़ अली ने कहा। लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़के बना देता है। मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये लड़की वही थी जिसने ड्रामे में शीला का किरदार अदा किया था और जिसके बारे में अमरनाथ का कहना था कि वो लड़का है। चौधरी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अमरनाथ ने कदरे गुस्से से कहा। लड़की होना कोई जुर्म तो नहीं है, बेचारी का हाथ क्यों पकड़ रखा है आपने? चौधरी फैज़ अली ने शीला का हाथ छोड़ दिया और बोले, ये क्या मामला है लाला जी, आप इस लड़की को लड़का क्यों जाहिर करना चाहते हैं? ये हमारी मजबूरी है चौधरी साहब, लाला अमरनाथ ने कहा। फिर उसने अपनी बात की वजाहत करते हुए बताया कि उन्हें गांव-गांव जाना पड़ता है और अच्छे बुरे हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। बाज़ बदकिरदार लोग लड़कियों को तरनवाला समझकर उनके पीछे ही लग जाते हैं, इसलिए उन्हें लड़कियों को लड़का जाहिर करना पड़ता है। इसके बाद जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ था बात ख़त्म हो गई। चंद माह बाद शीला का नाम भी मेरे जहन से महव हो गया। इस दौरान में मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि चौधरी फैज़ अली ने एक नौउम्र लड़की से शादी कर ली है। हालांकि उसकी पहले ही 2 बीवियां थीं, जिनसे उसके 2 नौजवान बेटे और 3 बेटियां थीं। बहरहाल मेरे लिए ये ताज्जुब की बात नहीं थी। रईसों और जागीरदारों के यहाँ इस किस्म के मशगले आम होते हैं। दौलत का नशा और दौलत की तलब बहुत बुरी चीज़ है। तकरीबन 8 या 9 माह बाद मुझे इत्तला मिली कि चौधरी फैज़ अली को कत्ल कर दिया गया है। मुझे याद है कि वो सर्दियों के दिन थे और कत्ल की इत्तला सुबह सवेरे मिली थी। मैं 2 सिपाहियों को हमरा लेकर चौधरी फैज़ अली की हवेली पहुंच गया। वो पुरानी तर्ज की एक वसी हवेली थी। हवेली के बाहर कुछ लोग जमा थे।
حویلی کے اندر جس شخص نے ہمارا استقبال کیا وہ چودھری فیض علی کا بڑا بھائی تھا۔ اس کا نام چودھری فتح علی تھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، تاہم وہ ایک صحت مند اور ہوشیار شخص نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ چند نوجوان اور بھی تھے، 3 اس کے اپنے بیٹے تھے اور 2 چودھری فیض علی کے۔ دونوں بڑے خوبصورت اور کڑیل جوان تھے۔ بڑے کا نام ظفر علی تھا، اس نے سیاہ اور گھنی مونچھیں پال رکھی تھی، اس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ تھی۔ چھوٹے کا نام سرور علی تھا، وہ ظفر سے 5 سال چھوٹا تھا۔ اس کی وضاحت اور گفتگو میں مجھے چودھریوں والا روایتی انداز نظر نہیں آیا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، جن باتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے کچھ باتیں بعد میں معلوم ہوئی تھی، لیکن میں حسب ضرورت ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ یہ سوچیں کہ مجھے حویلی میں قدم رکھتی اتنی معلومات کیسے حاصل ہو گئیں۔ آئندہ جن باتوں کا ذکر آئے گا اس میں بھی اس اصول کو مد نظر رکھیں۔ میں سرور علی کا ذکر کر رہا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سرور چودھری فیض علی کی دوسری بیوی کا لڑکا تھا۔ اس کی ماں ایک پڑھی لکھی عورت تھی، لیکن غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل جاگیرداروں کی اولادیں بھی تعلیم کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ طبقہ تعلیم کو غیر ضروری سمجھتا تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ تعلیم ملازمت اور روزگار کے لیے حاصل کی جاتی ہے اور جاگیرداروں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہوتے ہیں۔ تاہم سرور کی ماں چونکہ پڑھی لکھی عورت تھی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دلائی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے مختصر بات چیت کی اور سب سے پہلے موقع واردات کا معائنہ کیا۔ چودھری فیض علی کی موت آگ لگنے کے سبب واقع ہوئی تھی۔ اس کی جلی ہوئی لاش ایک چارپائی پر سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ حویلی کے مکینوں کے بیان کے مطابق رات کے 3 اور 4 بجے کے درمیان چودھری فیض علی کی خوابگاہ سے آگ کے شعلے بھڑکتے دکھائی دیے۔ چند منٹوں کے اندر بے شمار لوگ بالٹیوں اور مٹکوں میں پانی بھر بھر کے آگ پر ڈالنے لگے۔ 1.5-2 گھنٹوں کی کوشش سے آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن چودھری فیض علی کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ آگ سے خوابگاہ کے ساتھ والے 2 کمروں کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا، لیکن خوابگاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ لاش جلنے کی وجہ سے انتہائی بھیانک اور ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ جس مسیری پر چودھری فیض علی سو رہا تھا وہ بستر سمیت راکھ بن چکی تھی۔ میرے سوالات کا جواب دیتے ہوئے چودھری فتح علی نے بتایا کہ وہ آگ لگنے کے چند منٹ بعد موقع پر پہنچ گیا تھا اور آخر وقت تک وہیں رہا تھا۔ لاش اس کے سامنے اٹھوائی گئی تھی، بازو اور ٹانگیں اکڑ گئی تھیں جنہیں بڑی مشکل سے سیدھا کیا گیا۔ لاش جلے ہوئے پلنگ کے وسط میں پڑی تھی۔ یہ باتیں سننے اور جائے وقوعہ کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے خیال ظاہر کیا ہو سکتا ہے کہ آگ اتفاقاً لگ گئی ہو۔ آگ جان بوجھ کر اور سوچی سمجھی سکیم کے مطابق لگائی گئی ہے، چودھری فتح علی نے کہا۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ شک؟ ظفر علی نے کہا، شک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تھانے دار صاحب، ہم نے قاتل کو بھی پکڑ لیا ہے۔ اب اس سے حقیقت اگلوانا آپ کا کام ہے۔ اچھا، کہاں ہے قاتل؟ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ایک بند کمرے کے دروازے پر لے گیا اور بولا، قاتل اس کمرے میں بند ہے۔ میں نے اسے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، کیا اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ پیر تو نہیں باندھے۔ میں نے احتیاطاً ریوالور نکال لیا۔ مجھے اس وقت کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کمرے میں کون بند ہے اور وہ کتنا خطرناک ہے۔ واردات کی نوعیت کے پیش نظر میں نے اندازہ لگایا کہ قاتل یقیناً ایک خطرناک شخص ہوگا، لہٰذا ریوالور نکالنا ایک اضطراری حرکت تھی۔ میرے ساتھ جو سپاہی تھے وہ بھی ہوشیار ہو گئے۔ دروازہ کھولا گیا تو میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اس نیم تاریک کمرے میں پہلی نظر میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر جو غور سے نظر دوڑائی تو کونے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے رعبدار آواز میں اٹھنے کے لیے کہا۔ تب یہ جان کر میں دنگ رہ گیا کہ وہ ایک عورت تھی اور ہولے ہولے سسکیاں لے رہی تھی۔ میرے کہنے پر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مجھے کچھ مانوس سا لگا۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ اسے دیہات سدار نامی تھیٹر کمپنی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ شیلا تھی اور اس وقت خوف کی حالت میں وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔
لیکن اس کا وہاں کیا کام تھا؟ کیا تم شیلا ہو؟ میں نے پوچھا۔ پہلے شیلا تھی، اب شکیلا ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیا اور خوف زدہ نظروں سے میرے ریوالور کو دیکھنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ریوالور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ریوالور ہولسٹر میں رکھ کر شیلا سے وضاحت کرنے کے لیے کہا۔ اس نے بتایا کہ 7-8 ماہ قبل وہ مسلمان ہو گئی تھی اور چودھری فیض علی سے شادی کر لی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کا اسلامی نام شکیلا رکھا تھا۔ شیلا اور شکیلا میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ آگ کیسے لگی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، میں شور کی آواز سن کر اٹھی تھی۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آگ میں نے لگائی ہے، لیکن میں نردوش ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی۔ اچھا، تم یہیں بیٹھو، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ باہر جا کر میں نے دوبارہ ظفر علی سے بات کی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی نوجوان سوتیلی ماں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بقول اس کے وہ اس کے باپ کی دولت پر قبضہ کرنے آئی تھی، ورنہ کوئی نوجوان عورت کبھی ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جس کی اولاد بھی اس سے زیادہ عمر کی ہو۔ ظفر علی، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ شیلا نے کن وجوہات کی بنا پر تمہارے والد سے شادی کی تھی۔ یہ اس کا اور تمہارے باپ کا ذاتی معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس نے تلخ لہجے میں کہا، ہم بھی اپنے گھریلو معاملات کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ عورت ہمارے والد کی قاتل ہے، آپ اسے گرفتار کر کے مناسب قانونی کارروائی کریں۔ ہم بغیر ثبوت کے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، میں نے کہا۔ ابھی تو یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ آگ اتفاقیہ طور پر لگی تھی یا جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ لو جی، اور سن لو، ظفر علی دیگر افراد کی طرف دیکھ کر بولا۔ جناب، اتفاقیہ آگ لگنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابا جی رات کو حقہ ضرور پیتے تھے، لیکن چلم ہمیشہ کونے میں رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انگیٹھی میں سے کوئی چنگاری اڑ کر بستر پر جا پڑی ہو، میں نے خیال ظاہر کیا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی؟ یہ حویلی 60-70 سال پرانی ہے، آج تک کبھی انگیٹھی سے چنگاری نہیں اڑی۔ ٹھیک ہے، ہمیں ضابطے کی کارروائی تو ہر حال میں مکمل کرنی ہے۔ آپ نے شبہ ظاہر کر دیا ہے، باقی معاملات ہم پر چھوڑ دیں۔ یہ شبے والی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، چودھری فتح علی نے کہا۔ بالکل یقینی بات ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب لوگ شیلا کو گرفتار کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ زیادہ جرح مناسب نہیں سمجھی اور انہیں اعتماد میں لینے والے انداز میں کہا، اگر میں نے بغیر کسی ثبوت کے شکیلا کو گرفتار کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عدالت میں پہنچ کر وہ صاف بری ہو جائے گی۔ آپ لوگ ذرا صبر سے کام لیں۔ چودھری فیض علی میرا بھی دوست تھا، میں نے فیض علی کو منع بھی کیا تھا کہ اس لڑکی کو منہ نہ لگائے۔ چودھری فتح علی نے کہا، یہ بھانڈ میراثیوں کی اولاد ہے، ضرور کوئی فتنہ پیدا کرے گی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چودھری فیض علی کی خوابگاہ سے ملحقہ کمروں کا معائنہ کرنے لگا۔ کمروں کی پوزیشن خاصی پیچیدہ تھی، تاہم میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ جزوی خاکہ بیان کر دیتا ہوں۔ حویلی کے سامنے والے حصے میں گول ستونوں والا برآمدہ تھا، دائیں طرف ایک کشادہ بیٹھک تھی، اس کے پیچھے چودھری فیض علی کی خوابگاہ تھی، اس کے پیچھے جو کمرہ تھا وہ شیلا کی خوابگاہ تھی۔ ایک کمرہ بائیں طرف تھا، اس میں سرور علی کی ماں سوتی تھی۔ ان دونوں کمروں کے دروازے چودھری فیض علی کی خوابگاہ میں بھی کھلتے تھے۔ ظفر علی کی ماں کا کمرہ خاصا ہٹ کر تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ چودھری فیض علی شروع ہی سے الگ کمرے میں سونے کا عادی تھا۔ رات کو وہ ایک بیوی کے کمرے کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اور ایک کا کھول دیتا تھا۔ اس کا کوئی طے شدہ اصول نہیں تھا، یہ اس کی طبیعت پر منحصر تھا کہ وہ کوئی بھی دروازہ بند کر سکتا تھا یا کھول سکتا تھا۔ میں نے باری باری دونوں دروازوں کا معائنہ کیا، اگرچہ دروازے جزوی طور پر جل چکے تھے لیکن اپنی جگہ موجود تھے۔ میں نے دیکھا شیلا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سرور کی ماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا، اس کی کنڈی اندر کی طرف سے لگی ہوئی تھی۔ پھر شیلا کے کمرے کے معائنے کے دوران مجھے مٹی کے تیل کا ایک خالی کنستر کونے میں رکھا دکھائی دیا، اس کے اوپر چند میلے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے شیلا کو بلا کر کنستر کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکی بلکہ گھبرا سی گئی۔ اس بات نے میرے دل میں شکوک پیدا کر دیے۔ بہرحال میں نے سرسری تفتیش کے بعد ابتدائی رپورٹ تیار کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ قرائن سے ظاہر ہوتا تھا کہ آگ اتفاقی طور پر نہیں لگی تھی بلکہ سازش کے تحت لگائی گئی تھی۔
اب سب سے پہلے مشکوک افراد کا تعین کرنا تھا اور قتل کا محرک معلوم کرنا تھا۔ اگرچہ بعض شواہد شیلا کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن میں نے اسے گرفتار نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی بظاہر بڑی معصوم نظر آتی تھی اور میں کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر اسے گرفتار کر کے اس کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سزا کا فیصلہ گو عدالت ہی کرتی ہے، لیکن جرم کا پہلا جج تھانے دار ہوتا ہے۔ وہ تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ہی کسی کو ملزم قرار دیتا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اگر آگ شیلا ہی نے لگائی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ بات قرینِ قیاس نہیں تھی کہ وہ محض بوڑھے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایسی بات ہوتی تو شادی ہی نہ کرتی۔ نیز وہ اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ آئندہ چند روز کے اندر میں نے تقریباً 50-60 افراد سے پوچھ گچھ کی اور بالآخر تفتیش کا دائرہ 6-7 افراد تک محدود کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے سرور علی کی ماں رضیہ بانو کا بیان لیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ یقین ہی نہیں آیا کہ وہ ایک 22 سالہ بیٹے کی ماں ہے۔ اگرچہ اس کی عمر 39 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن وہ بمشکل 30-32 برس کی لگتی تھی۔ وہ دراز قد کی ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی، ہر چند کہ وہ شیلا سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک قسم کا وقار پایا جاتا تھا۔ وہ قصبے کے ہیڈ ماسٹر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چودھری فیض علی کے ساتھ شادی کے وقت اس کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اس نے بڑا مختصر سا بیان دیا۔ بقول اس کے وہ گہری نیند سونے کی عادی تھی۔ شور کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ آپ کی آنکھ کس قسم کے شور کی آواز سے کھلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتی، اس نے برجستہ جواب دیا۔ سوتے ہوئے آدمی کو کیا پتا کہ کس قسم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی ہے؟ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو پھر آپ نے کس قسم کی آوازیں سنی؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آگ جلنے کی آواز سنی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس وقت تک کسی اور کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے بیدار ہونے کے بعد کیا کارروائی کی؟ میں شور مچاتی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے شوہر کو جگانے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ وہ قدرے تامل کرتے ہوئے بولی، دراصل میں گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ برآمدے کا دروازہ کھولنے کے بعد جب میں نے چودھری صاحب کے کمرے سے شعلے بھڑکتے دیکھے تو واپس بھاگی اور زور زور سے ان کا دروازہ پیٹنے لگی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ چنانچہ میں دوبارہ برآمدے کی طرف بھاگی۔ میں آپ سے ایک ذاتی سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ چودھری صاحب کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ چودھری صاحب میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ آپ کا آپس میں کوئی اختلاف وغیرہ تھا؟ کوئی جھگڑا وغیرہ؟ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ویسے چھوٹی موٹی تلخ کلامی ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ اب تک تو آپ کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ کس کی حرکت ہے، اس نے غصے سے کہا۔ یا آپ کو قاتلہ سے ہمدردی ہو گئی ہے؟ قاتلہ؟ میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا۔ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے چودھری صاحب سے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ رضیہ بانو میری بات کو نظر انداز کر کے بولی، لیکن وہ تو شیلا کی شکل پر مر مٹے تھے۔ آخر وہ ڈائن سچ مچ انہیں کھا گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔